نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 90 سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 سے لے کر 39 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 30 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم۔ اب آپ دیکھیں تو یہاں پر خطاب یا بنی آدم کر کے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا قصہ بھی گزرا ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے۔ بہت مناسب خطاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی اولادوں، خذو پکڑو، لے لو یا بناؤ تم زینتکم اپنی زینت یا پھر اپنے لباس کو، عند کل مسجد نزدیک ہر مسجد کے۔ عند کل مسجد سے مراد نماز کا وقت بھی ہے اور نماز کی جگہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذو زینتکم، پکڑ لو اپنی زینت کو۔ زینت سے مراد ہر وہ لباس ہے جو سطر کے مقام کو چھپا لے۔ زینت کا تعلق لباس، نفس اور جسم سب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینت کے ساتھ ہر نماز پڑھو یا پھر زینت اختیار کر کے مسجد جاؤ اور نماز پڑھو۔ زینت کا تعلق لباس سے ہے، نفس سے ہے اور جسم سے ہے۔ لباس صاف ستھرا اور سطر کی شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نفس یا پھر آپ اس کو دل بھی کہہ سکتے ہیں، دل کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہو، نفس کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہو، یعنی یکسو ہو کر نماز پڑھو۔ پھر اسی طرح سے جسم کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، یعنی اگر غسل کی ضرورت ہے تو نہا دھو کر، اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کے ساتھ، اور پھر اسی طرح سے خوشبو کا استعمال کر کے یا پھر مسواک کا استعمال کر کے نماز پڑھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذو زینتکم عند کل مسجد، پکڑ لو اپنی زینت کو ہر مسجد کے نزدیک، یعنی ہر نماز کے وقت اور جگہ پر۔ جب تم نماز پڑھنے لگو تو تم اپنی زینت کو اختیار کر لو، یا پھر تم مسجد جاؤ اور مسجد جا کر تم کو نماز پڑھنی ہے تو بھی اپنی زینت کو اختیار کرو۔ اور زینت سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ لباس جو سطر کے مقام کو چھپا لے۔ تو بڑا اہم حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ اس میں ان مشرکین کی تردید ہے جو بیت اللہ کا عریاں طواف کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی آیات میں سنائی تھی کہ مشرکین مکہ برہنہ ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور 9 ہجری میں ابو بکر صدیق نے اس حج میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے قبل ان کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعلان کرنے کا کہا کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ کر دو کہ اب سے کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف برہنہ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے اس سال کے بعد کوئی مشرک بھی حج نہیں کر سکے گا۔ تو اس آیت میں پہلا اہم ترین حکم یہ بتایا گیا کہ جب بھی مسجد جاؤ اور نماز پڑھو تو زینت اختیار کر لیا کرو۔ ہم عورتوں کے حوالے سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گھر میں یا مسجد میں، ہمارا لباس
ساتر ہونا چاہیے، اور بڑی چادر کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں آتی ہے کہ عورت اگر بڑی چادر میں نماز نہیں پڑھتی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی آپ دیکھیے تو تنگ اور مختصر لباس پہننے سے نماز سے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اور اس آیت کی تفسیر میں جو احادیث آتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں آپ نے زینت کو اختیار کرنا، اور خصوصاً جمعہ نماز اور عیدین کی نماز، اس میں زینت کو اختیار کرنا، خوشبو اور مسواک کا استعمال کرنا، کیونکہ خوشبو بھی زینت ہے نا، اور مسواک زینت کی تکمیل ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بتایا ہے کہ بہترین لباس سفید رنگ کا لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس زیبتن کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، اور بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سب سے اچھا کلر ہے لباس کا وہ سفید ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایک ٹھنڈک کا احساس بھی ہوتا ہے، اور سفید لباس آپ میلا پہن ہی نہیں سکتے، آپ اس کو صاف ستھرا ہی پہنیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اپنے مردوں کو بھی اسی کپڑے میں کفن دیا کرو، یعنی وائٹ کلر کا کفن پہناؤ۔ پھر اسی طرح سے یہ بتایا کہ بہترین سرما اسمت کا ہے۔ اسمت جو سرما ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے، آئی سائڈ اس سے اچھی ہوتی ہے، اور یہ جو آئی لیشز ہیں اس کو اگاتا ہے، جو پلکیں ہیں نا اس کو اگاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم حد سے بڑھو۔ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہی نعمتیں اتاری ہیں، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، لیکن اسراف کرنے سے منع کیا ہے۔ آیت میں اسراف سے مراد حرام کھانا، فضول خرچی کرنا، اور خاص الخاص لباس میں فضول خرچی کرنا، کھانے پینے میں بد احتیاطی کرنا۔ یہ فضول خرچی اللہ کے نزدیک مبغوض صفت ہے۔ مبغوض یعنی ایسی صفت جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ صفت انسان کو محتاجی تک پہنچا دیتی، جو بھی اسراف کرتا ہے کل کو محتاج ہو جائے گا۔ پھر کھانے پینے میں جو بھی اسراف کرتا ہے، بد احتیاطی کرتا ہے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ کھانے پینے میں اسراف کرنا تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو دوسرا اہم ترین حکم یہاں کیا آ رہا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو۔ کیوں نہ کرو؟ انہو، بے شک وہ، لا یحب المسرفین، نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اسراف سے مراد یہاں پر حرام کھانا، فضول خرچی کرنا، کھانے پینے میں بد احتیاطی کرنا، اسی طرح سے کھانے کو ضائع کرنا، پھر گناہ کے کام کرنا، حد سے بڑھنا، یہ سب بھی اسراف میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابن عباس کی جو ابھی میں نے آپ کو روایت بتائی جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ حلال چیزوں میں سے جو چاہیں کھا سکتے ہیں، جو چاہیں پہن سکتے ہیں، دو چیزوں سے بچنا ہے۔ کون کون سی؟ اسراف اور تکبر۔ ضائع نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، اور تکبر نہیں کرنا ہے۔ کھانے پینے میں تکبر کیا ہے؟ یعنی دکھاوا کرنا، کھانا پینا جو بھی آپ کا ہے اس معاملے میں، پھر اسی طرح سے لباس کے معاملے میں دکھاوا کرنا۔
ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکایا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کل قیامت کے دن اس شخص سے کہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. پھر اسی طرح سے کھانے پینے میں جو احتیاط ہے بہت ضروری ہے. میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ یہ احتیاط آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے بچیں گے، اور اگر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ بیماریوں کی جڑ ہے. ایک روایت آتی ہے سیدنا مقدام بن معدی کرب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے ایسے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں. یعنی آپ چند نوالے بھی کھانا کھا لیں تو آپ چل سکتے ہیں، اور اگر کوئی ضرور ہی کھانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں، 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ پینے کے لیے یعنی پانی کے لیے، اور 1 حصہ ہوا کے لیے، سانس لینے کے لیے. اگر ہمارا لائف سٹائل اس حدیث کے مطابق ہو تو آپ دیکھیں کہ بیماری آپ کو لگے گی نہیں. آپ اتنے اسٹرانگ بنیں گے، کیونکہ جس کا معدہ اچھا ہے نا اس کی صحت اچھی ہے، جس کا معدہ خراب ہے اس کی صحت اچھی نہیں. پھر یہ کہ کھانا پینا حلال ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. جہاں کھانے پینے میں اعتدال ہونا چاہیے وہاں کھانا پینا حلال ہونا چاہیے. نہ آپ اتنا کم کھائیں کہ کمزور ہو جائیں، اور نہ اتنا زیادہ کھائیں کہ بیمار ہو جائیں. جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کھانے میں غذائیت کو مقدم رکھنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ہیلدی کھانا ہے، ذائقے کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ٹیسٹ کو پریفر کرتے ہیں. ہیلدی ہے یا نہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کھانے میں غذائیت کو مقدم رکھنا چاہیے، ذائقے کو نہیں. بہت سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے میں طب کا آدھا علم بیان کر دیا ہے. یعنی میڈیکل آدھی جو ہے نا وہ آیت کے اس حصے میں ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کیونکہ اکثر بیماریاں خوراک کی زیادتی یا اس میں بے احتیاطی سے ہی پیدا ہوتی. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو آدھی میڈیکل تو اسی میں ہی کور ہو جاتی ہے، آدھی بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. پھر اسراف کا مطلب بسیار خوری بھی ہے. بسیار خوری یعنی اوور ایٹنگ کرنا. پھر بے وقت کھانا، یعنی کھانے میں بھی ٹائم ٹیبل کو مینٹین نہ رکھنا. پھر اسی طرح سے بد پرہیزی بھی اسراف ہے. آپ دیکھیں اس کے طبعی نقصانات بھی ہیں اور اس کے اخلاقی نقصانات بھی ہیں، اور طبعی نقصانات سے زیادہ اخلاقی نقصانات ہیں. وہ کیا ہے کہ انسان کو بس کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا ہی بن جاتا ہے. اب آج کل بڑا لوگ اس ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہیں. میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے کھانے کو اس طرح سے مینٹین کریں کہ صبح بریک فاسٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائیں پئیں، اور رات کو ارلی ڈنر کر لیں، جلدی رات کا کھانا کھا لیں. پانی پی سکتے ہیں بیچ میں، لیکن پھر اس رات کے کھانے کے بعد جو کہ آپ نے جلدی کھا لیا ہے، سونے سے کم از کم 4-5 گھنٹے پہلے کچھ نہ کھائیں، پانی پئیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد آپ سو جائیں، پھر ناشتہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ پورا دن کچھ نہیں کھائیں گے، پھر ارلی ڈنر کریں گے. تو آپ کبھی بھی اوور ویٹ نہیں ہوں گے، آپ بیمار نہیں پڑیں گے، آپ ہیلدی رہیں گے، آپ ایکٹیو رہیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟
کہا کس کا طریقہ ہے؟ میں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 میلز لیتے تھے. آپ کا بریک فاسٹ ہوتا تھا اور ارلی ڈنر ہوتا تھا. آج اسی کو ہی ایک ڈائٹ پلان کے نام پر لوگوں کے درمیان مشہور کیا جاتا ہے اور لوگ بڑی خوشی سے اس کو کرتے ہیں. اس کو آپ روزہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن روزہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے آپ کے سامنے کیونکہ اس میں پانی پیا جا سکتا ہے. کھانا کچھ نہیں کھانا اور اس پر بڑی سختی سے عمل کرنا ہے. جن سے میری بات ہو رہی تھی میں نے ان کو کہا کہ اب آپ بے شک اس کو کریں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن سنت سمجھ کے کریں تو آپ کو اجر بھی ملے گا اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. پھر آپ دیکھیے کہ ان بے احتیاطیوں کا جہاں دنیاوی نقصان ہے، جہاں اخلاقی نقصان ہے، وہاں اخروی نقصان بھی ہے. اخروی نقصان اس آیت کے آخر میں پتہ چلتا ہے. وہ کیا ہے؟ انہ لا یحب المسرفین. ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے اگر ہم لباس میں، کھانے پینے میں اسراف کریں گے تو. پھر آپ دیکھیے کہ ہم بظاہر عبادت گزار ہوں اور کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتے ہوں، مثلا زیادہ کھا لیتے ہوں یا پھر اتنا کم کھاتے ہوں کہ کمزور پڑ جائیں، اور جو دیگر میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں اس کی. تو پھر یہ کیسی عطات ہے؟ اگر کھانا پینا اور لباس عین شریعت کے مطابق ہو تو یہ دنیاوی کام بھی عبادت بن جائے گا. اچھا، یہ جو ہمارا معدہ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ آرگن ہے، اس کا بڑا کردار ہے ہماری صحت میں. ہمارا معدہ بدن کا حوض ہے، یوں سمجھ لیجیے، اور جسم کی ساری رگیں اس سے سیراب ہوتی ہیں. اگر یہ معدہ صحت مند ہے تو سارا جسم صحت مند رہے گا، کیونکہ ساری رگیں اس معدے سے کیا لے کر لوٹ رہی ہیں؟ صحت لے کر لوٹ رہی ہیں. اور اگر معدہ خراب ہوگا تو ساری رگیں بیماری لے کر لوٹیں گی. اسی لیے ایٹنگ ہیبٹس پر بڑا فوکس کرنا چاہیے آپ کو. آپ کی ڈائٹ کیا ہے، یہ کتنی نیوٹریشس ہے، یہ کتنی ہیلدی ہے، اس بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لوگ اس کی قدر نہیں کرتے لیکن بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر گئے اپنا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، کس نے منع کیا ہے، لیکن اس میں اسراف مت کرو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو. تو 2 اہم ترین احکام اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں. پہلا کہ جب بھی مسجد جاؤ، جب بھی نماز پڑھو تو زینت کو اختیار کر لیا کرو، اپنے کپڑے ساتر رکھو. اور دوسری بات کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے من حرم، کس نے حرام کی، زینت اللہ، اللہ کی زینت. اور زینت اللہ سے مراد یہاں پر لباس اور زندگی کی آرائش کی چیزیں ہیں جو حلال اور پاک ہیں. التی، وہ جو اخرجا، اس نے نکالی، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے. والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، رزق میں سے. والطیبات من الرزق سے مراد کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی. سوالی انداز میں بات کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ان چیزوں کو حرام کر لینے کے بعد بھی یہ چیزیں حلال ہی رہیں گی، حرام نہیں بن جائیں گی. جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہی رہیں گی. اللہ تعالیٰ کا یہاں سوالی انداز میں بات کر کے یہ چیز سمجھانا مقصود ہے. مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسند قرار دے دیا تھا، اسی طرح سے بعض حلال چیزیں بھی اللہ کا تقرب پانے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لی تھی.
اور اسی طرح بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دینے کی وجہ سے وہ اسے حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے پینے کے لیے جو عمدہ چیزیں بنائی ہیں ان کو کون حرام کرنے والا ہے؟ جو بھی حرام کرتا ہے اس سے وہ چیزیں حرام تو نہیں ہو جائیں گی. جو چیزیں حلال ہیں وہ تو حلال ہی رہیں گی. تو اس آیت میں ان لوگوں کی تردید کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی شریعت کے بغیر از خود کھانے پینے اور پہننے کی کئی چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا. یعنی خود ساختہ طریقے سے حلال چیزوں کو حرام کیا، جس میں مثلا کچھ جانور تھے یا پھر دنیا کی زینت وغیرہ، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ ان کا استعمال تقوی کے منافی ہے. وہ کہتے تھے اگر ہم ان کو استعمال کریں گے تو یہ تقوی کے منافی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زینت یعنی آرائش اور کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اس کو کس نے حرام کیا؟ یعنی کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا. قل کہہ دیجئے ہیا وہ یعنی یہ تمام آرائش، وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں للذین ان لوگوں کے لیے ہیں آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصاً یوم القیامہ قیامت کے دن. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر یہ کہ یہ نعمتیں کل قیامت کے دن خالصتاً ان ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی. دنیا میں اگر کفار ان کے ساتھ ان چیزوں میں شریک بھی ہیں تو آخرت میں یہ خاص طور پر انہی اہل ایمان کے لیے ہوں گی. وہاں کوئی کافر ان کا شریک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جنت کافروں کے لیے حرام ہے. یہ جو حصہ ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتاً یوم القیامہ، اس کے کچھ معنی مفسرین کرتے ہیں. ایک معنی یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے فرما برداروں کا حق ہے، لیکن وہ دنیا میں نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے. آپ دیکھیں دنیا کی نعمتیں کفار بھی تو استعمال کر رہے ہیں، یہ ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے خالص ہوں گی. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں انسانوں نے اپنی حماقت کی وجہ سے آمیزش اور آلائشوں کے ساتھ کر دی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس دنیا میں ہمیں دی ہیں انسانوں نے کیا کیا؟ اس میں مکسنگ کر دی ہے، ملاوٹ کر دی ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ پیور ہوں گی، وہ ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہوں گی. مثلا کھانے پینے کی چیزوں میں کس طرح سے ملاوٹ کی جاتی ہے؟ آپ دودھ ہی کو لے لیں، دودھ میں کتنی ملاوٹ کی جاتی ہے، وہ پیور تو رہا ہی نہیں. اسی طرح سے دیگر اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کو آپ دیکھیں تو اس میں کتنی ملاوٹ کر دی گئی ہے، حالانکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. انسان نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس میں آمیزش اور آلائش کو شامل کر دیا ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ نعمتیں پیور ہوں گی. جنت میں بھی دودھ ہوگا نا، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد ہوگا، شہد کی نہریں ہوں گی، سب پیور ہوگا. پھر ایک اور معنی بھی اس حصے کا کیا جاتا ہے کہ دنیا میں نعمتوں کے لیے سب ہی کو مشقت کرنی پڑتی ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو. لیکن کل قیامت کے دن یہ بغیر محنت اور تھکان کے مومنوں کو ملیں گی، کافروں کو تو پھر بھی نہیں ملیں گی. دنیا میں کافر اگر کوئی نعمت پا بھی رہا ہے تو ساتھ میں اس کے مشقت جڑی ہے. اچھا مومنین بھی مشقت کرتے ہیں تب دنیا کی نعمت ان کو ملتی ہے. لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین کو بغیر محنت بغیر تھکان کے یہ نعمتیں دے گا. یہ نعمتیں کس چیز سے پیور ہوں گی؟ تھکن سے، مشقت سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زینت یعنی آرائش اور کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کل قیامت کے دن انہی کے لیے خالص ہوں گی. گو کہ کفار اس دنیا میں ان نعمتوں میں شریک کیے گئے ہیں.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیلاً بیان کرتے ہیں آیات کو، اور آیات سے مراد یہاں پر احکامات ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. یہ احکامات علم والوں کو فائدہ دیتے ہیں. تو یہ آیت بہت اہم ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ جو لوگ بھی شریعت میں از خود اضافہ کرتے ہیں، کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، ایسا وہ نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ اس آیت میں ان لوگوں کی بھی سخت تردید ہے جو ترک دنیا کرتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا غلط سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو ترک کرنا درویشی ہے. وہ بہت ہی گھٹیا کھانا کھاتے ہیں، پھر بہت موٹا کپڑا پہنتے ہیں اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں. آپ صوفیزم کو دیکھیں تو اس میں بھی بالکل اسی طرح کے خود ساختہ معاملات ہیں. دودھ پینا، گھی استعمال کرنا، شہد پینا، کہتے ہیں یہ سب منع ہے. اگر ہم لگژریس لائف گزاریں گے تو ہم اللہ کا تقرب نہیں پا سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی یہ چیز؟ بیسیکلی یہ ہندوازم سے آئی ہے، اور جو جوگیوں کا مذہب ہے وہاں سے آئی ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے پر اس کی نعمتوں کے اثرات دیکھے جائیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ اس کا استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے. ترک دنیا کی مذمت بھی ہے اس آیت میں. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے آ کر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ازواج نے بتایا تو ان صحابیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کم لگی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک نے کہا کہ میں ساری رات قیام کر کے عبادت کروں گا، یعنی کبھی سوؤں گا ہی نہیں. ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کر سکوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں نہیں تھے، واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے بتایا کہ یہ ساری بات ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بولا یہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا تو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی میرا روزہ نہیں بھی ہوتا. اسی طرح سے میں نے نکاح بھی کیے ہیں. پھر فرمایا جو کوئی میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی رہبانیت کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین میں، ترک دنیا کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو. تو خلاصہ کیا ہے کہ زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، وہ اپنے مناسب اور جائز موقع اور مقام پر ہو. پھر یہ کہ لباس شہرت اور مشہوری کے لیے نہ ہو. کوئی یہ سوچ کر نہ پہنے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں گا یا مجھ جیسا پھر کوئی اور نظر نہ آئے، تو یہ سوچ غلط ہے. ویسے آپ دیکھیں تو یہ شوق لوگوں میں بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ میرا لباس، میرا رہن سہن، یعنی میرا لائف سٹائل سب سے منفرد ہو، میرے جیسا کوئی نہ پہنے، میرے جیسا کوئی نہ کھائے، میرے جیسا طرز زندگی کسی کا نہ ہو، سب سے الگ ہوں میں. آج کل یہ شوق لوگوں کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے. تو دین میں یہ سوچ ناپسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنتا ہے تو اللہ اسے روز قیامت لباس مذلت پہنائے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت آتی ہے. ذلت کا لباس اس کو کل قیامت کے دن پہنایا جائے گا. پھر یہ کہ جتنا آپ سمپلسٹی کو فالو کرتے ہیں اس میں ایمانی کیفیت زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو
سنو سادہ لباس ایمان کا حصہ ہے، سادہ لباس ایمان کا حصہ ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. جتنا آپ سمپل رہ سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. اچھا، آپ جتنے سمپل ہوتے ہیں اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور جتنا آپ اپنے اوپر چیزیں پہنتے جاتے ہیں اتنے آپ وزنی ہوتے جاتے ہیں. یہاں ایک معنی جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کو یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ صرف اور صرف مومنین کے لیے خاص ہوں گی. آپ دیکھیں تو اس دنیا میں کافر بڑے کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ آسائشوں کے ساتھ بھی نظر آ رہے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی دنیا کیوں دیتا ہے حالانکہ وہ تو کفر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کچھ بھی وقت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے یعنی اس دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو دنیا میں تو ابھی بھی ان نعمتوں کو کافر شیئر کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن صرف اور صرف یہ نعمتیں مومنین کو دی جائیں گی، مومنوں کے لیے ہی خاص ہوں گی. لیکن یہ آیات کس کو فائدہ دیں گی؟ صرف اور صرف علم والوں کو. کیسے علم والے؟ نالج تو بہت لوگوں کے پاس ہے. عمل کریں، جو اپنے علم پر عمل کرنے کی نیت رکھتے ہوں ان کو یہ ضرور فائدہ دیں گے. دیکھیں لباس سے ریلیٹڈ ہم کافی سارا ڈسکشن کر چکے ہیں. اگر ابھی بھی اللہ کی خاطر اپنے لباس کو عین شریعت کے مطابق نہیں کیا، اگر ابھی بھی اپنے حجاب کو عین شریعت کے مطابق نہیں کیا تو آپ پر حجت تمام ہے، ہم سب پر حجت تمام ہے. ہم نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے. یہ دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. آج کسی پر اگر جوانی ہے اور اس کو بننے سنورنے کا شوق ہے تو یہ جوانی کتنا ٹائم رہے گی؟ اس نے بھی ڈھل جانا ہے. جوانی کے سال بھی کتنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10 12 سال 15 سال. اس سے پہلے بچپن اور اس کے بعد ادھیڑ عمر. ادھیڑ عمر میں بھی انسان جتنا بھی بن سنور لے پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ وہ اس پر سوٹ نہیں کرتا. اور پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو زینت اختیار کرنے کا اس کا خود بھی دل نہیں چاہتا. کتنے تھوڑے ٹائم کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. آپ کو بننے سنورنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے، لیکن یہ لمیٹیشنز میں ہونا چاہیے، عین شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. جن کے سامنے آپ بن سنور کر جا سکتے ہیں بس انہی کے سامنے آپ جا سکتے ہیں. اور جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا ہے وہاں ہمیں رک جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہ رکے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کی بہت بڑی جواب دہی کرنی پڑے گی. اس امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ عورت. وہ عورت جو سرکش ہے، اور جو نیک عورت ہے اس کو کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بہترین متاع. اس دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. اور سب سے بڑا فتنہ بھی اس عورت کو کہا گیا. اگر میں مکمل حجاب میں گھر سے باہر نکلوں گی تو انشاءاللہ شیطان میرا استعمال نہیں کر سکے گا، لیکن اگر میرے حجاب میں ذرا سا بھی رخنا ہوا، نقص ہوا، تو شیطان مجھے استعمال کرے گا ایز ٹول، مردوں کی نگاہوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے. تو ہم سب نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. اور یہ حجت تمام ہو گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں دے اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمیں ہی ملے ایز مومن، تو ہمیں اپنی زندگی کو اکارڈنگ ٹو شریعہ گزارنا ہوگا، عین شریعت کے مطابق گزارنا ہوگا. علم والوں کو یہ آیات فائدہ دیتی ہیں، ایسے علم والے جو عمل کرنے کی نیت سے علم حاصل کرتے ہیں.